باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ دوڑو الی مغفرۃ طرف مغفرت کی من ربکم اپنے رب کی وجنت اور جنت ارضها السماوات عرض ہے اس کا آسمان والارض اور زمین اعدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین تیار ہوئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ان آیات میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت و مسارعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد دوسرا بڑا حکم ہے۔ یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت یعنی وہ اعمال صالحہ ہیں جو باعث مغفرت الہی ہے۔ صحابہ اور تابعین اس کی تفسیر مختلف عنوانات سے کرتے ہیں، اور مگر ان معنوں اور مضمون سب کا ایک ہے۔ حضرت علی نے اس کی تفسیر کو ادائیگی فرض سے تعبیر کیا، حضرت ابن عباس نے اسلام سے، ابو العالیہ نے ہجرت سے، انس بن مالک نے تکبیر اولیٰ سے، سعید بن بصیر نے ادائے اطاعت سے، اور ضحاک نے جہاد سے، اکرمہ نے توبہ سے کیا ہے۔ ان تمام اعمال کا حاصل یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کے باعث و سبب ہوتے ہیں۔ اس مقام پہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ آیت میں مغفرت جنت کی طرف مسابقت اور مسارعت کا حکم دیا گیا، حالانکہ دوسری آیات میں لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض فرما کر دوسرے فضائل حاصل کرنے کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ فضائل دو قسم کے ہیں، ایک فضائل تو وہ جس کا حاصل کرنا انسان کے اختیار میں بس میں ہے، اور دوسرے جن فضائل کو غیر اختیاریہ کہتے ہیں، کسی کا جیسے مثلاً کسی کا رنگ سفید ہے، حسین ہے یا بزرگ خاندان سے ہے۔ دوسرے وہ فضائل جیسے اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان فضائل کو اختیاریہ کہتے ہیں۔ فضائل اختیاریہ کی دوسری فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے بھی اس لیے روکا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کی ہے، کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں، اسی لیے وہ فضائل جو کوشش اور تمنا سے حاصل تو ہوں گے نہیں، اب سوائے اس کے کہ اس کے دل میں حسد بغض کی آگ بھڑکتی رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا ایک شخص کے رنگ کی وجہ سے وہ تمنا کرتے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ البتہ جو فضائل اختیاریہ ان میں مسابقت اور مقابلے کا حکم دیا گیا صرف اس آیات میں، مختلف آیات میں فاستبقوا الخیرات، دوسرے میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ ایک بزرگ نے فرمایا اگر کسی انسان میں کوئی فطری طبعی کوتاہی ہے جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس کوتاہی پر قانع ہو جائے، یعنی قناعت اختیار کرے، دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام جاری رکھے، کیونکہ اگر وہ اپنی کوتاہی پر تعصب اور دوسروں کے کمال پہ حسد کرتا رہے گا تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر بھی نہیں کر سکے گا اور باقی بالکل ناکارہ ہو جائے۔ دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا۔ اس میں ممکن اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کرنا مغفرت الہی کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ انسان کو تمام عمر بھر نیکیاں کرتا رہے اور معصیت سے کنارہ کش رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی بخشش اور اس کا فضل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترغیب و ترہیب، راستی اور حق کو اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے کہا نہ آپ کا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا نہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ حاصل یہ ہوا کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، بلکہ جس
کو اعمال صالحہ کی توفیق ہو گئی، وہی علامت ہے اللہ اور اس سے راضی ہونے کی۔ لہٰذا اعمال کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دخول جنت کا اصل باعث صرف باعث مغفرت الہی ہے، اسی لیے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلق مغفرت نہیں بلکہ مغفرت من ربکم فرمایا۔ صفت ربوبیت بیان کرنے میں مزید لطف اور اطمینان کا اظہار مقصود ہے۔ دوسری چیز وہ جنت کے بارے میں ہے کہ جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان ہے انسان کے دماغ میں، کیونکہ زمین و آسمان کے وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آ نہیں سکتی، اسی لیے سمجھانے کے لیے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس کا طول کیسا ہوا، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ عرض سے مراد آیت میں وہ چیزیں ہیں جو بی کے مقابلے بطور قیمت پیش کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے تو سارا آسمان زمین اس کی کائنات اس کی قیمت ہوگی۔ مقصود اس سے جنت کی عظمت اور جلالت کا یعنی اس کا جلیل ہونا قدر کا معنی ہے، یعنی جس کی عظمت اور جلال کا بیان کیا جائے۔ جنت کا دوسرا وصف بتایا اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اسی طرح ساتوں آسمان اس کی زمین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔